السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول بیچلر آف کامرس کا لیکچر نمبر 7 کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے وہ رول آف شاہ ولی اللہ اینڈ سید احمد شہید بریلوی ہوں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ٹاپک تھوڑے بہت ڈسکس کیے ہوتے ہیں 9 کلاس میں، لیکن ہم نے اس کو ان ڈیپ نہیں پڑھا ہوتا ہے، تو آج ہم لوگ اس ان ڈیپ یعنی کہ بالکل گہرائی میں جا کے ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے جو پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ ویریس اسکول آف تھاٹ سلسلاز کو ہم نے جو اس وقت کے حساب سے بر صغیر میں صوفی اور علماؤں کا جو اہم کردار رہا ہے ہندوستان میں، بھارت یا بر صغیر میں، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے لیکچر میں۔ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا ہے یا نہیں دیکھا ہے تو آپ اسے دیکھ کر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو سوال آتا ہے اور آ سکتا ہے وہ رول اور سروسز ہیں شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید کے، خدمات اور کردار شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید کے جو تھے، اس کے اوپر ایک سوال آ سکتا ہے یا نوٹ آ سکتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے ہے۔ اچھا، جو شاہ ولی اللہ کا یا جتنے بھی ہیں سید احمد شہید حاجی شریعت اللہ کا جو کانسیپٹ آتا ہے وہ ریوائولسٹ موومنٹ میں آتا ہے، یعنی کہ ریوائول مطلب بحال کرنا، اس کو ہم تجدید بولتے ہیں، ری جنریشن، رینول بولتے ہیں، بحالی بولتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر جو تجدید ہے یہ کس کے حساب سے ہے؟ ریلیجیس کانسیپٹ، یعنی کہ مذہبی قیاس یا تصور کے حساب سے۔ اور اگر آپ نے دیکھا تو اسلامک ایرا میں یعنی کہ مسلمانوں کے دور دراز میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ان کی جو معاشرہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے، کبھی ڈاؤن فال رہا ہے، کبھی رائز اپ رہا ہے، اور یہ ہمیشہ اس لیے رہتا ہے کہ ہم گمراہی میں نکل جاتے ہیں، اور وہ گمراہی جو ہے اسی کو واپس سے بحال کرنے میں اللہ کہیں نہ کہیں اپنے ولیوں کو بھیجتا ہے، اور اسی کی جو مینٹیننگ ہے یعنی کہ سوسائٹی کی جو معاشرے کی جو واپس سے بحالی ہے، متوازن ہے، اس کو تشکیل کرنے کے جو اصول جو مذہب کے حساب سے ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے ایسے ریوائولسٹ آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ولیوں میں یا علماء میں یہ ہمیشہ رہا ہے۔ تو دور دراز کے حساب سے جو ریکنسٹرکشن ہوتی ہے سوسائٹی کس کے اکارڈنگ؟ پرنسپل اسلام، یعنی کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق، جو سب سے اہم ہے، جس میں قرآن اور حدیث کا ایک آتا ہے، حدیث ہم سننا بھی بولتے ہیں، جو زیادہ تر تعلیمات ہیں، ڈیڈز اینڈ تھاٹس ہیں، کس کے ہیں؟ پروفٹ حضرت محمد پیس بی اپان، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طور طریقے ہیں ان کے حساب سے۔ اب اس میں سب سے اہم کردار جو ریوائولزم میں بحالی تاریخ میں جو آتا ہے ان میں شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید بریلوی اور حاجی شریعت اللہ کا آتا ہے۔ لیکن ہم جو ڈسکس کریں گے وہ پہلے ہوں گے وہ شاہ ولی اللہ ہوں گے، جو 1703 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو پلیز اچھی طرح یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ایم سی کیو میں پوچھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دلی میں 1703 میں پیدا ہوئے تھے۔ شاہ عبد الرحیم کے فادر جو تدوین کرنے والے تھے، کمپائلر تھے، تالیف میں حنفیہ اسکول سے فتویٰ عالمگیری میں، پھر 1707 میں جب اورنگزیب کا فال ہوا تو اس وقت علماء کراموں کا سب سے اہم کردار شروع ہوتا ہے، جن میں شاہ ولی اللہ کے اس وقت کے جو فادر جو ان کا شاہ عبد الرحیم ہے وہ مدرسہ رحمیہ بناتے ہیں، اور اسی میں سب سے زیادہ اہم کردار پھر کس کا آتا ہے؟ شاہ ولی اللہ کا، جن کا اصلی نام قطب الدین ہے، قطب الدین ایبک نہیں، قطب الدین نام ہے۔ پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ آپ نے اگر نوٹ کرا ہو 15 سال کی عمر میں ان کو ساری تعلیمات جتنی بھی ہیں، جتنی بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی کلاسز نہیں گروپس ہیں، اس وقت کے حساب سے یہ سارے کے سارے انہوں نے تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ تو 17 سال کی عمر میں یہ پھر اپنے ہی مدرسے کے کیا بن گئے؟ شیخ ایڈمنسٹریٹر۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو 25-30 سال کے بعد لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بننا ہے کیا ہے، تو یہ ایک ہے۔ تو آپ نے اگر نوٹ کراؤ تو پھر ان کو ایک نام دیا جاتا ہے، ان کو ایک خطاب دیا جاتا ہے، ایوارڈ دیا جاتا ہے، وہ کیا تھا؟ ولی اللہ کا، فرینڈ آف گاڈ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو تعلیمی خدمات تھے، جو اجاگر کے جذبہ، جو اجاگر کیا، اسپرٹ جو اجاگر کیا، کس کے حساب سے؟ اسلامی تعلیمات کے واپس سے ری اسٹیبلش کیا یہاں کے مسلمانوں کو، تو ان میں ان کا سب سے اہم کردار رہا۔ اور ان کے جو وفات کا جو وقت آتا ہے، ان کا جو ٹائم آف ڈیتھ ہے وہ کیا ہے؟ 20 اگست 1762۔ پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا، یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے، بچوں کو یاد نہیں رہتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، رول آف شاہ ولی اللہ میں جو کردار رہا ہے ان کا، جو سب سے زیادہ اہم رہا ہے وہ کیا تھا؟ وہ شعور تھا مسلمانوں کو کس کے خلاف؟ جٹس اور مراٹھاز کے خلاف، کیونکہ وہ اسلام کو ختم تقریباً دور ہی ہو گئے تھے، بیدار ہو رہے تھے، اور ان میں سب سے اہم کردار انہی کا آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے خطوط لکھے کس کو؟ اسلام کو بچانے کے لیے، یہاں پر مسلم رولرز کو، اس وقت کے ایمپررز کو، بادشاہوں کو، مغلوں کو نہیں، بادشاہوں کو۔ تو یہ ایک ہے۔ پھر ان کا سب سے اہم جو تیسرا اہم رہا ہے نقطہ نظر، جو سب سے زیادہ اہم کردار رہا، وہ کیا رہا؟ ہولی قرآن کو انہوں نے کس میں ٹرانسلیٹ کیا؟ فارسی میں۔
برصغیر میں پہلا فارسی جو قرآن ٹرانسلیٹ کرنے والے شخص ہیں وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ ہیں، اور ریسرچ کر چکے ہیں کچھ کتابوں پر جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے نوٹ کرا، شاہ ولی اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کو شعور دیا کہ جٹ سے مراٹھاز آپ کے بالکل خلاف ہیں اور اب تک ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک سچ بات ہے۔ اور آپ نے اگر نوٹ کرا تو اس وقت کے پھر جو ایمپررز تھے ان میں سب سے اہم نام احمد شاہ ابدالی یا دورانی کا جو آتا ہے، جو افغان رولر ہیں، ان کی اسلامی تعلیمات کے حساب سے بچانے کے لیے یہاں پر ان کو بلایا جاتا ہے۔ بلانے کے بعد یہاں پہ ایک جنگ ہوتی ہے جو بہت مشہور جنگ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بیٹل آف پانی پت، یہ 1761 میں ہوئی تھی، جو جٹ سے مراٹھاز کو ہرایا بھی گیا۔ اچھا، اس کے بارے فلم بن چکی ہے لیکن اس میں دکھایا ہے کہ دونوں ہی ختم ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے، پلیز ذرا دیکھیے گا تو مسلمانوں نے ہرایا ہے۔ یہ انٹلیکچوئلس دانشوروں کا بہت زیادہ اس میں کردار بھی رہا ہے، اسکالرز نے بھی لکھا ہوا ہے، تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ اور اس میں اگر سب سے اہم کردار دیکھا جائے شاہ ولی اللہ کا، تو قرآن کو پہلا فارسی زبان میں برصغیر میں جو ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ ہیں۔ اچھا، سندھی میں کون ہے؟ عزیز اللہ اکھنڈ صاحب۔ تو پلیز یہ کنفیوز نہیں کیجیے گا، ہم کلچر میں اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن فارسی میں جو پہلا قرآن ٹرانسلیٹ ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ نے۔ اچھا، پلس ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے حجۃ البالغہ، دا پروفاؤنڈ ایویڈنس آف اللہ، جو خدا کی وحدانیت کو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل دی گئی ہے۔ انہوں نے ثبوت دیے ہیں، کچھ ایویڈنسز دیے ہیں جس کے حساب سے جو اللہ کا وجود ہے۔ یہ کتاب ہم پڑھتے تھے لیکن اب بھول بھی گئے تو پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا، تفسیر قرآن کے ایگزیجنسز، سب سے اہم ورڈ آف اسلام، فقہ کے اوپر، اسلامک جورسپروڈنس کے اوپر۔ اگر آپ نے نوٹ کرا، لیجسلیشن، قانون سازی، اسلامی قانون سازی کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ اہم ورک کیا، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر سید احمد شہید بریلوی، اگر دیکھا جائے ان کی مکمل داستان جو ہے، سید احمد شہید بریلوی جو پیدا ہوئے کب ہوئے؟ وہ 1786 میں پیدا ہوئے ہیں، لکھنؤ میں، رائے بریلی کے مقام پر۔ 1806 میں جب ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو یہ کہاں موو کر جاتے ہیں؟ دلی۔ کہاں پہ؟ مدرسہ رحمیہ میں۔ اور پھر 18 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے یہ شاگرد بنتے ہیں اور ان سے کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات۔ ان پہ جب ان کو عبور حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسکالرزم کے لیے نہیں ہوں، یہ مین آف ایکشن ہے، یہ مین آف اسکالرزم نہیں ہے، نالج یعنی کہ ٹیچ یا بولتے ہیں نا کہ ڈلیور کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ پھر لیفٹ کر جاتے ہیں، کہاں سے؟ دلی سے، مدرسہ رحمیہ سے۔ پھر یہ جاتے ہیں اپنی اسینشل نالج، جو ان کو علم تھا قرآن اور حدیث کے حساب سے، پرشین زبان میں ان کو بہت زیادہ عبور تھا، تو 1810 میں عامر خان جو اس وقت پٹھان ملٹری لیڈر میں تھے، ان کے ساتھ یہ جوائن کرتے ہیں اور یورپین ویپنری کو بہت تیزی سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، عامر خان یہ دنگل یا غزنی والے نہیں، یہ اس وقت کے ایمپرر ہیں اور کشمیر کے پورے علاقوں میں آتے ہیں، ان کی میں نے تصویر رکھی ہوئی ہے، وہ عامر خان یہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ اچھا، پھر ان کا جو سب سے زیادہ اہم آتا ہے، تو کیونکہ پختونوں میں ان کا سب سے اہم کردار رہا ہے، تو 1821 میں پھر یہ موو کر جاتے ہیں، کہاں؟ ان کا سب سے اہم کہاں آ جاتے ہیں؟ مکہ میں حج کرتے ہیں 2 سال، وہاں پہ عربیہ میں، اور باقاعدہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، ویریس موومنٹس کو پڑھتے ہیں اور ورڈ آف اسلام کو پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پوری دنیا میں اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر 1823 میں یہ واپس آتے ہیں، تو ان کا جو مین رجحان ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ سوشل ریفارمز یا ریلیجیس ریفارمز کے اوپر، یعنی کہ مذہبی یا سماجی اصلاحات کے اوپر۔ لیکن یہ صرف اسکالرزم کے لحاظ سے نہیں، انہوں نے کس کو اہمیت دی؟ جہاد کو، پریپریشن آف جہاد۔ اور اس موومنٹ کا نام جو انہوں نے رکھا وہ کیا تھا؟ تحریک مجاہدین یا اسٹرگل آف فریڈم فائٹرز، کیونکہ اس وقت کے حساب سے مسلمانوں پہ جو واپس سے جو ظلم ڈھا رہے ہیں وہ پھر جٹس اینڈ مراٹھاز ہیں، وہ سکھ بھی تھے، جو ابھی آگے ڈسکس کریں گے۔ تو سکھوں نے سب سے زیادہ نسل کشی بھی کی مسلمانوں کو، بنگال کے خاص طور پہ، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں۔ تو یہ تھا۔ تو تحریک مجاہدین کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کا پہلا جو رجحان تھا وہ فائٹ اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز اینڈ انوویشن، خراب طرز عمل اور بدنیت جو اس وقت تھی اسلام کی، وہ ختم کرنا، انڈیویجول ججمنٹ، انفرادی فیصلوں کو اجاگر کرنا، اجتہاد جس کو ہم بولتے ہیں، صوفی اصلاحات کو واپس سے ریفارم کرنا، صوفیزم کو، ٹھیک ہے نا، پولیٹیکل سپیریورٹی جو سیاسی عظمت تھی اسلام کی، مسلمانوں کی، اس کو واپس سے قائم کرنا، جو وہ 5 اصول تھے، جسٹس، اکوالٹی، فرٹرنیٹی اور ٹالرنس، اس کو واپس سے لانا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات ہے نا، آج بھی بھول گئے۔ یہ اس وقت کے لوگ اتنے زیادہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور پھر ان کی پہلی جنگ ہوتی ہے 1826 میں اکورا کے مقام پر ان کے ساتھیوں کے ساتھ، سید احمد کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ، اور یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ ہیں
اگر آپ دیکھیں تو سکھوں کو ہم لوگ اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، سنگ از کنگ اور سنگ از بلنگ یا رواداری، تو یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن سکھوں نے بھی مسلمانوں کے یہاں پہ نسل کشی کی ہے، اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو تو باقاعدہ بیٹل ہوا ہے، جنگ ہوئی دوسری، اس میں ہزاروں میں پھر اگین سید احمد شہید نے ان کو ہرایا ہے، لیکن تیسری جنگ جو بالا کوٹ میں ہوئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمان بھیگ بھی جاتے ہیں، کچھ خرید لیے، تو انہوں نے رات کے اندھیریوں میں پھر حملہ کیا، تو 600 مسلمان تھے اور تقریباً 80,000 کے قریب، یا کہیں لکھا ہوا ہے 90,000 کے قریب، اس وقت سکھوں نے حملہ کیا واپس سے، اور اس وقت یہ پھر شہید ہوئے، اس میں سید احمد بھی تھے، تو ان کو شہید کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ملا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آج بھی سکھوں کو اس پہ ذرا ہے اور بہت افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت پہ سید احمد شہید کو کیا خطاب ملا؟ امیر المومنین کا، کمانڈر آف بلیور، شہید کا خطاب ملا۔ ان کے 100 آف ٹروپس جو قتل ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، پھر ان کا مقام بالا کوٹ میں ان کی قبر ہے، آپ کے سامنے ہے تصویر میں، 1831 میں، آپ نے اگر نوٹ کرا ہو منصیرہ کے مقام پر پنجاب میں، پاکستان میں یہ موجود ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، ہم بھلا کے بیٹھ گئے ہیں، سب بھول گئے ہیں، ان کا کردار رہا ہے اور کردار ابھی تک ہے، لیکن ہم بھول گئے ہیں، کیونکہ جہاد بھی اسلام کا ایک ستون ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جب پتہ نہیں ہے تو بھول گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو کوئی چیز جلدی سمجھ آ گئی تو اس میں شیئر کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔